أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ ان دو قبیلوں میں بہت عرصہ دراز سے جنگ چلی آ رہی تھی، دشمنی تھی، اور یہ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی سامنے سے ایک آدمی جا رہا دوسرے قبیلے کا اسے نظر آ جاتا تو اپنا راستہ بدل دیتا کہ اگر پاس سے بھی گزرے تو لڑائی ہو جائے، اتنی دشمنی۔ لیکن یہ انصار کے دونوں قبیلوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیع عقبہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، تو ان کے درمیان آپس میں اتنی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت مواخات کر دی، بھائی بھائی بنا دیا۔ سارے عرب کے لوگ حیران، خاص طور پہ یہودی تو بہت ہی برا بنا دے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ ان کی جو اتنی دشمنی تھی یہ آپس میں بھائی بھائی کیسے بن گئے۔ اب یہ مسلمان تھے، انصار تھے، صحابہ تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور لوگ حیران ہوتے تھے، پورا عرب حیران ہوتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ اتنی دشمنی میں اتنی محبت کیسے بنی۔ ایک دفعہ یہی انصار کے دونوں قبیلے کے لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے مدینہ کے باہر باتیں کر رہے تھے، گپ شپ بنا رہے تھے، ان کے درمیان ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے اس قبیلے کے یہودیوں آ رہے تھے، اس نے ان میں سے ایک شاعر کو کہا کہ تم بہت اچھا شعر کہتے ہو، تم ذرا اپنا وہ والا قصیدہ جو سناؤ جو تم پڑھتے رہتے ہو۔ اس نے جب اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اس نے اپنے بہادروں کا ذکر، پرانی جنگوں کا ذکر اور فخر اس کا وہ اس نے سنا دیا تو دوسرے قبیلے کے شاعر نے کہا ہمارا شاعر بھی سنائے گا۔ تو جب دوسرے قبیلے کے فرد نے شروع کی قصیدہ تو اس میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ، اس سے بھی زیادہ اپنے بہادروں کا ذکر اور ان کی شکست کا، تو وہ جو پرانی دشمنی تھی وہ اجاگر ہو گئی۔ اب وہ دونوں دیکھیں صحابہ ہیں، دونوں قبیلے آغاز میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہونے لگی، ایک دوسرے کے خلاف پھر بات بڑھ گئی اور غالب گلوچ تک آ گئی، حتیٰ کہ لڑائی چھڑ گئی، دونوں طرف تلواریں نکل۔ تو کسی نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ جن کو آپ نے بھائی بھائی بتایا تھا وہ تم پھر جنگ پر مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے درمیان پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے اور میں اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہوں، تم پھر وہی جاہلیت والی دشمنی پر اس پر آ جاؤ گے، تم کفر پہ آ جاؤ گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101۔ یا ایھا الذین آمنوا، واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین اوتوا الکتاب من قبل یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اگر تم ان لوگوں کی بات، ان کی پیروی کرو گے جو پہلے اہل کتاب ہیں، ان کی بات مانو گے تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم اللہ کے اب کافر کیسے ہو گے تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا در حقیقت وہی ہدایت کرے گا۔ اللہ سے تعلق اصل یہ بنیاد ہونی چاہیے، نہ کہ وہی قبائلی عصبیت اور اس بنیاد پر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نے اس لیے آپ کو آیات سورہ الناس کی میں نے آخری آیات تلاوت اس لیے کی ہے کہ قرآن کریم میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت کی ہے جس سے مسلمان غافل ہیں آج بھی اور بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ وہ نصیحت بار بار کی ہے اور بہت تاکید سے کی ہے، اتنی تاکید وہ کیا ہے کہ جو حزب الشیطان ہے اس سے بچ گئے۔ حزب الشیطان کا تمہیں ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، اس کے وسوسوں سے بہت زیادہ بچو۔ وہ وسوسہ ڈال کے تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائے گا شیطان۔ تو اس وجہ سے وسوسے سے بہت، اسی لیے حکم ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں
تو قرآن کریم سے زیادہ بابرکت تو کوئی کلام نہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. ہمیں کتنی تاکید ہے ایک مسلمان کو کہ حزب الشیطان سے کتنا بچنا ہے کہ جب تم قرآن کریم بھی پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ. اور پھر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمان یہ ہوتے ہیں اور کافر یہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو پہلی نصیحت کی اور انسان کو بتایا کہ انسان اس دنیا میں خلیفہ ہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ شیطان کو کہا سجدہ کر تو اس نے انکار کیا، تو اس نے دیکھو تمہارے باپ کو برگلایا تھا، تم نے اس سے بچنا ہے، اس لیے اس کو یہ فوراً یہ نصیحت کی کہ شیطان کو. پھر قرآن کریم میں جب حلال اور حرام کے مسائل شروع ہوئے، قرآن کے احکام کیے، وَقْلِ يَا النَّاسِ اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. حلال اور طیب کھاؤ، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. پھر قرآن کریم میں سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی شدت سے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم بھی اسے دشمن بناؤ. انما يدعو حزبه ليكونوا اصحاب السعير، یہ اپنے جماعت کو حزب الشیطان یہ اپنے آپ کو لوگوں کو اس لیے اکٹھا کرتا ہے تاکہ سارے اصحاب السعیر جنت میں ہم لوگ لے کے جائیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو جہنم میں لے کے جانا اپنے ساتھ. تو اتنی اور پھر قرآن کریم میں آخری نصیحت کیا کی گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے. تین اللہ تعالیٰ کی بڑی صفات ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہ تین بڑے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. ایک کو کہتا ہے رب الناس، لوگوں کو رزق کے معاملے میں کہتا ہے کہ نہیں کمائے گا کہاں سے، کھائے گا تو حرام کی طرف دے گا. اور دوسرا ذریعہ ہوتا ہے اقتدار، جو بہت بڑا ظالم اقتدار، لوگ اپنے حکمرانوں کی خاطر بہت کچھ غلط رستوں پر چل پڑتے ہیں تاکہ یہ اصل بادشاہ نہ. پھر ملک الناس، لوگوں کا معبود، لوگ کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر، کسی کی عقیدت میں مبتلا ہو کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. کہا کہ ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا معبود کون ہے؟ اللہ. تو صحابہ کرام کے اندر یہی تین باتوں پہ اتنا یقین تھا تو نتیجہ ہے کہ وہ سب سے طاقتور لوگ تھے. رب وہ کہتے ہیں دنیا کے خزانے آگے کوئی لالچ نہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. وہ ملک الناس، بادشاہ ہے، کسی اقتدار سے نہیں کرتے تھے. وہ مانتے تھے کہ الہ الناس، ہمارا معبود اللہ ہے، کسی کے آگے ہم نہیں جھکیں گے، کسی کی عقیدت، کسی کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے. یہ طاقت در حقیقت اس وقت امت کے اندر بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس پر آئے. تو وسوسہ جو ڈالتا ہے اور اس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے شیطان، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم نے کل بات کر رہے تھے کہ اصل میں امت میں سب سے کمزور پہلو کیا ہے، وہ تنظیم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو آج کا سوال جو ہے وہ سوال یہ بنتا ہے کہ شیطان کے وسوسے کے کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اچھے خاصے مسلمان اور اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے. وہ طریقے آج ان کے سمجھتے ہیں، ان کو اچھی طرح دیکھیں. علماء نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، تلبیس ابلیس ایک کتاب، اس کے اندر بڑی تفصیل ہے. اس طرح کتابیں لکھی ہیں تاکہ شیطان کے وسوسے کے مسلمان سمجھے اور اس پر مبتلا نہ ہو. تو میں اس کے 3-4 پہلا طریقہ ابھی آپ کے سامنے آ گیا کہ دیکھیں صحابہ جیسی جماعت، انصار جیسے لوگ، جب شیطان نے وسوسہ ڈالا ایک یہودی کے ذریعے سے، تو وہ دونوں قبیلے قرآنی عصبیت، تو یہ سب سے پہلا جو شیطان کا خطرناک حربہ ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ آپ کو متعصب بناتا ہے، عصبیت آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عصبیت انتہائی خطرناک ہے. عصبیت کیا ہے کہ بس میں جس گروپ میں ہوں، میں جس برادری میں ہوں، میں جس ہم ہی افضل ہے، میں نے انہیں کو سپورٹ کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اسی کے ساتھ دینا. قبیلے میں نہیں ہوتا تھا کہ بس اپنے قبیلے کی اسی کو سپورٹ کرنا ہے، اسی کا ساتھ دینا ہے. تو آپ دیکھیں اس وقت سیاسی پارٹیاں ہیں، جو کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے اسی کے نعرے لگاتا ہے، اسی کے دودھ جاتا ہے. یہ بہت بری بات ہے. آپ اللہ رسول پر ایمان ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. آپ ان پارٹی بازی میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اسی طرح اس سے بھی خطرناک اور لوگ دین کے ذریعے سے شیطان آتا ہے، وہ آپ کو فرقہ والی کہے گا کہ نہیں آپ کے بزرگ، آپ کے یہ فرقہ، آپ اصل دین پر ہیں، آپ صحیح دین پہ چل رہے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے خلاف نہیں چلنا.
ٹھیک ہے، اور اگر اس کے خلاف اگر کوئی آپ کو بات کرتا ہے تو آپ اس سے ڈر پڑتے ہیں. تو یہ فرقہ واریت کا آپ دیکھیں یہ بھی عصبیت کی ایک شکل ہے جو مذہبی انداز سے لوگوں کے دلوں میں پھیلائی. یعنی لوگ میں نے دیکھا کہ اتنے متاثر ہیں وہ یہ بریلوی دیوبندی حالانکہ ان کو اسٹڈی کریں گے سب کے سب اللہ رسول سے محبت کے درس دیتے ہیں. یہ سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ فرقہ واریت یہ اس میں مبتلا نہیں ہونا. اب دوسرے شیطان کے یہ عصبی پہلا حربہ اس کا ہے یہ عصبیت کے ذریعے سے، چاہے وہ برادری کی ہو، چاہے وہ قبیلے کی ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت کی ہو، چاہے وہ اپنے فرقے کی ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، وہ عصبیت بری چیز ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اللہ رسول کا حکم اس کے تحت چلنا ہے. دوسرا جو حربہ ہے شیطان کا جو لوگوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ برائی کو آسان بنا دیتا ہے اور نیکی کو مشکل بناتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. حقیقت ایسا نہیں ہوتا. اس کی میں مثال مثلاً آپ دیکھیں اگر سردیوں کے دن تھے اور انتہائی سردی ہو اور ایک نوجوان رات کو بہت لیٹ سویا ہے اور صبح اس کے لیے فجر پڑھنا کتنی مشکل ہے اگر پانی بھی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا پانی، نیند کا بلوا، اب وہ رضائی کمبل چھوڑ کر اس کے فجر کی 2 رکعت پڑھنا بڑے مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی سردیوں میں فجر میں 2 دن صفائی ہوتی ہے، جمعے میں کتنی ہوتی ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ جس طرح جمعہ پڑھتا ہے اسی طرح فجر بھی تو پڑھ لیتا ہے، لیکن لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. اب دیکھیں اس نے کیا کیا کہ یہ فجر کتنی مشکل بنا دی وہاں. اسی نوجوان کے پاس اس کا کوئی دوست آتا ہے وہ کہتا ہے یار میں نے جم میں فیس پرانی اندر اسمارٹ ہوتے ہیں، ورزش کرتے ہیں. وہی نوجوان 6 بجے اسی ٹائم پہ فجر کے ٹائم پہ آ کے 80 کلو وزن اٹھا. آپ کامن سینس سے سوچیں یا وہ 80 کلو وزن اٹھانا مشکل کام ہے یا وہ 2 رکعت فجر پڑھنا. لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ نہیں یہ اس کی فیس نہیں ہے، اس میں دیکھ کر اسمارٹ ہوں گے، اس میں اٹریکشن پیدا کرتی ہے، وہ ایک چیز آسان کرتی ہے اس کے لیے. حالانکہ وہ بھی اسی طرح ہی اس نے اٹھ کے جانا ہے، اسی طرح وقت پہ ہے. تو یہ حربہ شیطان کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر برائی کو آسان بنا کے پیش کرتا ہے. دوسرا حربہ ہے کہ برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور نیکی کو بدصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور اس صورت کے اندر سورۃ الناس میں جو کہا کہ یہ 2 گروپ ہیں من الجنتی، وسوسے ڈالتے ہیں نا، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں من الجنتی والناس. جنات کا وسوسہ اس سے بچنا بہت آسان ہے، اس کو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ بچیں گے، وہ دفع ہو جاتا ہے شیطان. لیکن جو الناس انسانوں میں ہوتے ہیں یہ کس طرح وسوسہ ڈالتے ہیں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ برائی کو خوبصورت بنا کے اچھے اچھے نام دے کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بڑی اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں اور نیکی کو بدصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ کام کون کر رہے ہیں؟ ہمارا میڈیا کر رہا ہے. آپ دیکھیں میڈیا کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو لوگ برائی حاشی اڑانی پھیلاتے ہیں ان کو پہلے تو خوبصورت نام دیتے ہیں. یعنی جن کو آپ لوگ کہتے تھے نا یہ براسی ہے، کنجر ہے، بھانڈ ہے، ان کو کیا نام دیے؟ گلوکار، اداکار، فنکار. کیسے خوبصورت نام گئے، بلکہ ان کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ روشن ستارے اور پتہ نہیں کیا کیا لیجنڈ اور اس طرح کے ان کے لیے زمین آسمان کا ان کی تعریف میں تدابیر کیوں ملاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ان کا ایک بڑا امیج بنے، خوبصورت اور ایک اٹریکشن پیدا ہو. تو اس اور جب آپ دیکھیں یہ کسی کو استقبال کرتے ہیں کوئی اس طرح کے اپنی تقریبات میں ناچ گانے کی طرح، تو کس طرح استقبال ہے؟ اتنی تعریف کرے. اب آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا میں نام نہیں لوں گا، وہ آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے اور سنا ہے اور سنا ایسے ہی کرتے ہیں نا. اور اس کا اتنے اور آپ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے تالیاں، اور شور ہوتا ہے، تالیاں بجتی ہیں، استقبال ہوتا ہے، ایسا ہے نا. لیکن اگر میں آپ میں سے کسی قوم کے جانتا جو اللہ نے جو تمہیں ایمان دیا ہے، جو تمہیں دین کی سمجھ دی ہے، تم ذرا اس کا تعارف کرو تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اب آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت آ رہی ہے جس کی ساری زندگی گناہ میں گزری ہے، جو آپ کے سامنے فحاشی یعنی کا پروگرام ہے، وہ بغیرت ہے، ٹھیک ہے، کنجر ہے، براسی ہے، اس طرح آپ کہیں گے تو کوئی اٹریکشن نہیں دے گی. تو آپ دیکھیں یہ شیطان کس طرح یہ طریقہ اپناتا ہے کہ برائی کو خوبصورت بنا کے معاشرے میں، اور یہ میڈیا ہمارا پورا اس طرح کام کرتا ہے اور اس کا اثر بھی آپ دیکھیں کتنا ہے معاشرے. اگر ہم لوگوں کو کہیں مثلا میں کس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں یونیورسٹی میں اعلان کر دوں کہ بچوں آج کلاسیں جب ختم ہوگی نا
اس کے بعد 1 گھنٹے کا درس قرآن ہوگا اور بہت بڑے عالم اسکالر اور بہت اچھے آپ نے سب نے شریک ہونا ہے. تو اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہانہ بنا کے نکلتے نہیں سر آج تو مجھے یہ کام تھا, آج میری امی کو لے کے جانا تھا, آج نکل جاتے ہیں نا. کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں یا محلے میں کرتے ہیں, کسی آپ پارک کے اندر لوگوں کو بلائیں کہ درس تو کتنے لوگ آتے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں انعام کریں کہ آج ناچ گانے کا پروگرام ہوگا, ٹھیک ہے, کلچرل اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر اور اس پہ ریفریشمنٹ ہوگی اور اس میں فلاں مغنیاں فلاں گلوکارہ اداکارہ ہیں, تو آپ دیکھیں نوجوان رش کا رش لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو کتنا اثر ہے یہ حزب الشیطان کا. حزب الشیطان وسوسہ ڈالتے ہیں, اتنا وہاں رش لگ جاتا ہے بلکہ فون کر کر کے باہر سے بھی لوگوں کو بلا لیتے ہیں. تو وہاں تو کوئی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کم آئے گی, خود بخود لوگ اس کی طرف. تو یہ اٹریکشن کس طرح اس نے ماحول بنایا ہے معاشرے کے اندر حزب الشیطان. تیسرا حربہ جو ہے یہ تو تیسرا حربہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. سمجھ آ گیا. پہلا حربہ کیا تھا, ہم نے کہا عصبیت. دوسرا ہم نے کہا کہ برائی کو آسان اور نیکی کو مشکل, برائی کو خوبصورت اور نیکی کو بدصورت بنانا. تیسرا حربہ جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک ہے. اس میں وہ پورے لوگوں کو انوالو کر لیتا ہے. وہ ہے رسم و رواج. اس کی میں مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور وہ آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رات کو نیند نہیں آتی, آپ صبح کر پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول جاہلیت کے اندر جب میں تھا تو میں سفر پہ گیا تو میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. تو عرب میں یہ رواج تھا بیٹی پیدا ہونا بہت برا سمجھا جاتا تھا, بلکہ وہ اس کو زندہ کاٹ دیتے تھے. یہ ایک رسم تھی, ان کی لازمت کرتے تھے. تو کہہ رہے کہ میں سفر پہ تھا, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اسے چھپا دیا. جب میں سفر سے واپس آیا تو اس نے کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے, یہ مجھے وہ گاڑنا نہیں پڑے گا. کچھ عرصے بعد جن کے ہاں انہوں نے چھپائی تھی وہ رشتے دار ہمارے گھر آتے, ان کے ساتھ ایک بچی آتی. وہ بچی مجھے بڑی پیاری لگی, بہت خوبصورت بچی, اور میں اس کے ساتھ باتیں کرتا. پھر ان کا کچھ آنا جانا بڑھ گیا تو میں اس بچی کے ساتھ میری بڑی حیثیت ہوگی, میں اس سے پیار کرتا. ایک دن میری بیوی نے دیکھا کہ میں اس سے پیار کر رہا ہوں. اس نے کہا اس کو ہم اپنے گھر میں نہ رکھ لیں. میں نے کہا ہاں بالکل, اتنی پیاری بچی ہمارے گھر میں رہ کے رونق رہے گی, تمہارے گھر بڑے گئے. اب وہ بچی ہمارے گھر رہتی, میں اسے پیار کرتا, لاڈ کرتا, اس کے بہت خیال رکھتا. ایک دن میں بہت جب اس سے پیار کرتا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ پتہ ہے تمہیں اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے. میں نے کہا نہیں میں حیران ہوں کہ اس بچی کے ساتھ میری اتنی حیثیت کیوں ہے, یہ بہت پیاری ہے. کہا کہ یہ میری بیٹی ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ فوت ہو گئی, یہ وہی میں نے چھپایا تھا. یہ تو کہہ رہا میں بہت خوش, چلو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بیٹی ہے. اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتی. جب باہر لوگوں کو پتہ چلا, قبیلے کو پتہ چلا کہ میں نے بیٹی پال رکھی ہے, تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع. حتیٰ کہ ایک دن میں باہر نکلا, میرے دوستوں نے اتنے تانے دیے, اتنے, اور یہ کہا کہ یہ عار ہے, یہ عرب ہے, تم نے. تو کہا کہ میں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ میں اس طرح اس قبیلے میں نہیں رہ سکتا. تو چنانچہ کہہ رہے ایک دن میں بچی کو پکڑا اور نکلا باہر کی طرف. اور جب میں جنگل کی طرف, وہاں صحرا کی طرف نکلا تو بچی پوچھتی کہاں جا رہے ہیں, تب بھی میرے دل میں رحم نہیں کرا. وہ جاہلیت کا اتنا سوال تھا مجھ پہ, میں نے بڑا کھودا, حتیٰ کہ مجھے کپڑے جھاڑتی مٹی سے, تب بھی میرے دل میں رحم نہیں پیدا ہوا. میں نے بڑا کھول کے اس کو اس پہ پھینکا اور اس پر مٹی ڈالی. وہ چیختی چلاتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ, جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا, کلمہ پڑھا ہے, اب رات کو مجھے اس کی باقاعدہ چیزیں سنائی دیتی ہیں, ساری بات سو نہیں سکتا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا. اب آپ دیکھیں یہ رسم و رواج, یہ شیطان کا کس قدر خطرناک حربہ ہے کہ پورے تو پورے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جو لوگ اس رسم و رواج کے اسیر ہو جاتے ہیں وہ بھی اس سے نکل نہیں پاتے. آج ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں کتنے واقعات آتے رہتے ہیں کہ قرآن سے شادی صرف وراثت سے محروم کرنے کے لیے, عورتوں کو وراثت میں حق نہ دینا, عجیب لوگوں کے لیے اپنے اس میں بنائی ہے رسمیں. اور اسی طرح ہم چلو وہ تو جاہل معاشروں کے اندر ایسا ہے. اپنے آپ دیکھیں, آج نوجوان کے لیے جو سب سے آسان عمل تھا وہ شادی تھا.
لیکن سب سے مشکل عمل بنا دیا ہے. نوجوانوں کو جیل میں ڈالا جب تک 15-20 لاکھ اکٹھا نہیں کرے ہوئے تمہاری شادی نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے نا. تو یہ رسم و رواج کا حصہ بن گیا کہ شادی میں جب تک ہم اپنی شروعات اور پھر چلے یا جس کو اللہ نے دیا وہ کر بھی لے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کیا لاجک بنتی ہے کہ اس شادی میں آپ نے ضرور گناہ کے کام کرنے, ناچ گانا, میوزک اور اس طرح کے فضول کے کام ضرور کرنے ہیں. بھئی آپ مسلمان ہیں, اللہ رسول سے آپ نے اللہ نے آپ کو خوشی کا موقع دیا ہے. اس خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں, کوئی نیکی کا کام کریں. لیکن وہاں ناچ گانا اور مخلوق محفلیں مرد عورتیں اکٹھے, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک رسم و رواج یہاں بنتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ہم اتنے حسین ہو گئے. تو یہ حزب الشیطان کا ایک تیسرا حربہ ہے کہ وہ رسم و رواج کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے, لوگ اس سے نکل نہیں پاتے. چوتھا حربہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. حزب دیکھیں, ہم نے کہا تھا کہ تنظیم یہ ہوتی ہے کہ حزب اللہ لوگوں کو اللہ کی جماعت ان کی پہچان ہونی چاہیے اور حزب الشیطان کی پوری پہچان ہونی چاہیے. حزب اللہ کون ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کا دین آنا چاہیے, یہاں پر اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے, یہاں اس کے ہم حکم پر اس کی فرما برداری کریں گے. یہ حزب اللہ ہے. ٹھیک ہے. حزب الشیطان کون کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دین نہ ہو باقی سب کچھ ہو. وہ کہتے ہیں کوئی بھی سسٹم ہو, کوئی بھی نظام ہو, مگر اللہ کا دین نہیں ہوگا, اس سے پھر وہ راضی رہتے ہیں. تو یہ حزب الشیطان کے طریقے ہیں جو لوگوں کو برائی. تو چوتھا حربہ اس سے خطرناک ہے اور اس کے ذریعے سے کس طرح وہ جکڑ لیتا ہے لوگوں کو. اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں جلیانوالہ باغ بر صغیر میں مشہور واقعہ ہے کہ بر صغیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے جلسہ کر رہے تھے اور اس جلسے میں انگریز جو جنرل ڈائر تھا اس نے فائرنگ کا حکم دیا. اب جب اس نے عام لوگوں پر فائرنگ شروع کی پولیس نے, تو وہ فائرنگ سے ایسی بھگدڑ مچی جس کا جدھر وہ اٹھا ادھر بھاگنا شروع ہوا. افراتفری, لاشیں گر رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں اور لوگ گر رہے ہیں. اور اس افراتفری کے عالم میں آپ نے غور کریں کہ گولیاں چلانے والے کون لوگ ہیں؟ وہی بر صغیر کی پولیس تھی. وہ تو انگریز ایک جنرل ڈائر تھا, اس نے حکم دیا تھا, لیکن چلا کس پر چلا رہے تھے؟ اپنے لوگوں پر چلا رہے تھے. اس بھگدڑ کے اندر جب پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے گولی آ رہی ہے, کسی ایک سپاہی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں ایک گولی جنرل ڈائر کو ماروں. اسی کے ذہن میں سارے اپنے لوگوں پر چلا رہے. تو کیا ہے کہ وہ ایک ڈسپلن کے اندر جکڑ لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اس نے پولیس کو اور سب کو اپنے جکڑا ہوا تھا. یہی حال تھا کہ بر صغیر کے اندر جب انگریز کا قبضہ ہو گیا پورا, اس نے اس طرح جکڑ دیا کہ جب انگریز آخر میں صرف 500 انگریز رہ گئے تھے, کتنی کروڑوں عوام پر ان کا کنٹرول تھا, قبضہ تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حزب الشیطان کا ایک حربہ ہے کہ کس طرح ایک بڑے بڑے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور کنٹرول کر کے ان کو اپنے نیچے لے آتے ہیں. تو در حقیقت یہ چوتھا حربہ کیا ہے کہ ایک سسٹم اور ایک نظام ایسا نافذ کر دو کہ اس کے لوگ نکل نہ پائیں, بڑے سے بڑے لوگ نکل. آج وہی سسٹم حزب الشیطان نے دنیا میں قائم کیا. مثلا پاکستان میں دیکھتے ہیں, پاکستان میں آپ سب کہتے ہیں اللہ اکبر, ٹھیک ہے, اللہ عدالتی نظام کیا ہمارا کس طرح جکڑا ہوا ہے. آپ جج صاحب کہیں آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اتنے آپ اچھے انسان ہیں, آپ اللہ اکبر مانتے ہو, کہتے ہیں ہاں. اچھا میرا فیصلہ قرآن کے مطابق کیجیے. تو کہہ رہے قرآن تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اصرار کریں گے وہ آپ کو توہین عدالت کہہ کے بتاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. بینک میں آپ ہیں, آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے پورا وقت میں بڑی مشکل سے ملا, بڑے ہی ادب اور احترام اور لاجیکل آپ اسے سمجھائیں کہ یہ سود جو ہے یہ حرام ہے, ٹھیک ہے, آپ اللہ اکبر اللہ کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر کریں, تو سوچیں کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, پوری دنیا میں سود کا سسٹم ہے. ایسے ہے نا. تو آپ دیکھیں آپ کتنا بڑا تضاد ہے. آپ اسے سمجھائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح بات کی ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. لیکن یہ سود کتنا سب جھگڑے ہوئے ہر ایک, یعنی حتیٰ کہ سعودی عرب کے اندر یعنی جو بڑے بڑے علماء جانتے ہیں کہ حرام ہے, لیکن وہ بادشاہ کی خوشنودی کے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سسٹم کی بات ہے.
ایسے ہی ہے نا. تو یہ اسی طرح اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک بات ہے جو امت میں کبھی نہیں ہوئی، اور جس کی بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کفر اور اسلام کی جنگ ہو تو آپ کافروں کا ساتھ. ایسا بار بار کیا ہم نے حزب الشیطان کی وجہ سے. افغانستان جب یہاں اسلامی حکومت کی طالبان کی تو امریکہ نے حملہ کیا، ان کی حکومت ختم کی. تو آپ نے بتایا امریکہ مسلمان تھا، طالبان کافر تھے، کیا تھا، کس کی سپورٹ کی؟ امریکہ نے کہا اس دہشت گردی میں سب سے آگے جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ پاکستان ہوگا اور سعودی عرب ہوگا. ایسے ہی تھا. جب جنگ ہو رہی تھی تو کسی نے نہیں سوچا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے تو سب سے آگے پاکستان ہوگا اور سعودی عرب ہوگا. یہ سعودی عرب اور دہشت گردی امریکہ یہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں حزب الشیطان، یہ خود نہیں لڑ سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں اس دہشت گردی میں صرف اب دیکھیں کہاں افغانستان کہاں اتنا بڑا امریکہ، ٹھیک ہے، اس کی باقی لحاظ سے طاقت دیکھیں سب کچھ دیکھیں، وہ اکیلا ہی آتا لڑ لیتا نا افغانستان. اس نے کہا نہیں میں اکیلا نہیں لڑ سکتا. سارا یورپ اکٹھا کیا، نیٹو فوج 40 ملکوں کی فوجوں کو اکٹھا کیا، پھر پوری دنیا کو ہر ایک اس میں ہمیں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، کوئی مسلمان ملک بھی نہیں رہے گا اس دہشت گردی میں ہمارا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے، اور سب سے آگے پاکستان ہوگا اور اس کے بعد سعودی عرب جو دینی حیثیت جس کی ہے وہ اس میں سب سے آگے ہوگا. یہ مل کے ہم افغانستان میں حکومت ختم کریں گے. انہوں نے کی ہے. تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت یعنی 1.5 ارب کے قریب دنیا میں مسلمان ہیں، سب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ جو ایک سسٹم کے اندر ہر کوئی کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں. ایسے ہی ہے. تو چوتھا حلبہ کیا ہے؟ ایک سسٹم بنا کر، ایک نظام بنا کر لوگوں کو جکڑ لینا. تو اس وجہ سے حزب الشیطان کی جو دسیسے کے طریقے آپ کو یاد رکھنے چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آج ہم کس طرح جکڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اور یہ ایگزیکٹلی کون لوگ ہیں حزب الشیطان کے جو اس دنیا میں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں اور حزب الشیطان کے پکے اور کٹر نمائندے ہیں، ان کے اعلیٰ ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے افسوسناک بات ہے بچنا دور کے بعد ہم میں سے اس کے ساتھی بنے اور ہمیں پتہ نہیں. یہ انشاءاللہ میں کل آپ کو سامنے رکھوں گا. حزب الشیطان ہے اصل میں کون، یہ کس لیے ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے 2 باتیں آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہیں کہ حزب الشیطان کو سمجھنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں نصیحت ہی بار ہے حزب الشیطان سے بچو. اور اگر حزب الشیطان کا بن جاتے ہیں آپ حزب اللہ میں آتے ہیں تو در حقیقت اس وقت ضرورت اس تنظیم کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنظیم کی بنیادی چیز قائم کی تھی امت کے اندر وہ یہ تھا کہ یہ حزب اللہ اللہ کی جماعت اللہ کے دین کو قائم کریں گے، جدوجہد کریں گے. ان کو منظم کیا ہوتا ہے، ایک امیر ہونا چاہیے، ایک امام ہونا چاہیے. مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ حزب اللہ ان میں سے اکثریت جو ہے حزب الشیطان کے ساتھی ہیں، اعلیٰ کار ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی امام بھی نہیں ہے. وہ سارے متحد ہوں گے، چاہے اس کا امریکہ سربراہ بن جائے، ٹھیک ہے، یا نیٹو افواج بن جائے، اس کے تحت وہ لڑتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا تفاوت جو قائم ہے اس کو ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ تنظیم کا پہلے جو امت میں کمزور ہے اس پر کام کرے. تو آپ کے ذمہ جو کام ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو حزب الشیطان میں مسلمان شامل ہیں ان کو لے کر آئے حزب اللہ کی. یہ آپ کے ذمہ کام. اور اس میں جو جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پہلی چیز جو آپ کو یاد رکھیں، کل میں انشاءاللہ آپ کو متعین کر کے بتاؤں گا کہ حزب الشیطان کے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں بار بار اور بڑی وضاحت سے ہوا وہ کون لوگ ہیں. آپ کو سارے نظر آئیں گے، ساری پارٹی کو پتہ چلے گا، سارے لوگوں کو پتہ چلے گا کون کون اس میں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی 4 گروپ ہیں. میرے خیال وقت زیادہ ہو جائے تو کل اس کو ہم بیان کریں گے. آج آپ نے 2 چیزیں آپ کو یاد رکھیں جب میں متعین کر کے بتاؤں گا. 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات کہ جب ہم حزب الشیطان کو اچھی طرح یاد کریں گے، سمجھیں گے، تو پہلی چیز اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ خدا نہ خاصہ میں تو نہیں. قرآن کریم میں بھی جو منافقین کا یا حزب الشیطان کا تفصیل سے ذکر ہے وہ پہلی بات اس کی یہ ہے کہ ایک مسلمان خود دیکھے کہ میں تو نہیں اس کے اندر، میرے اندر تو نہیں یہ صفات پائی جاتی. یعنی کہیں میں عصبیت کا شکار تو نہیں، کہیں میں صرف نیکی کا اٹریکشن دے کے اس کو پیچھے تو نہیں بھاگنا، اس کو نہیں اختیار کرنا. ٹھیک ہے، کہیں میں رسم و رواج میں تو نہیں ہوا، کہیں میں اس سسٹم کے تحت مجبور ہو کے ان کا سپورٹر تو نہیں بن گیا. یہ خیال. دوسری بات جو یاد رکھیے
دوسری بات یعنی اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا کہ یہ منافقت ہے کہ آپ حزب الشیطان کے ان چاروں وسوسوں میں سے مبتلا ہو. تو یہ اس منافقت سے، اور یہ منافقت اتنی خطرناک بیماری ہے. سورہ بقرہ میں جو دوسرا رکوع ہے وہاں آغاز یہاں سے ہوتا ہے متقین کی صفات بیان کرنے کے، کافروں کا 2 آیتوں میں. اس کے بعد پھر منافقین کی پوری تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ تاکہ ایک مسلمان منافقت سے رہے. یہ منافقت کفر سے بھی زیادہ خطرناک، اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے انسان. اور حتیٰ کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے، قیامت کے بعد پھر زندہ کر دیں گے، اٹھائیں گے، اس وقت پھر منافق لوگ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھا کہیں گے ہم تو ٹھیک ہے. یوم یبعثونہم جميعا، یوم یبعثہم اللہ جميعا، جب اللہ تعالیٰ سب کو مبعوث کرے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَهُ، اس وقت اللہ کے سامنے قسمیں کھا کر کہیں گے یا نبی انسان جس طرح آپ کے سامنے قسمیں کھا کر کہیں گے ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو یہ کر رہے تھے، ہمارا مقصد تو یہ تھا. تو یہ اس وقت یہ قسمیں کھا کر، ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اتنی بری بیماری ہے کہ قیامت تک یہ ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا عظیم الشان اتنی بڑی شخصیت جن کو دنیا میں عشرہ مبشرہ میں سے دنیا میں جنت کی بشارت نبی کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ دیکھیں کتنے بڑے، لیکن منافقت سے کتنا ڈرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حذیفہ بن یمان، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے مدینہ کے کتنے منافقین کے نام بتائے، وہ راز میں رکھا ہوا. یہ راز عمر ایک دفعہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ حذیفہ میں تم سے منافقین کا نام تو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ یہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، ٹھیک ہے نا، تم مجھے بتاؤ گے، لیکن ایک مجھ پہ احسان کرو، تم صرف اتنا مجھے بتا دو اس لسٹ میں کہیں تیرا نام تو نہیں. اب آپ دیکھیں عمر جیسا شخص ڈر رہا ہے منافقت سے، اتنی بڑی شخصیت، ٹھیک ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ 4 لوگ وسوسے کے طریقے کو یاد رکھیں، اور کل میں 4 گروپ بتاؤں گا جو اس وقت مسلمانوں میں ہیں اور وہ حزب الشیطان کے اداکار بنے ہوئے ہیں. اور ان کو ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ پہلی چیز اپنے آپ کا دیکھنا ہے، پہلے ان سے برات، پہلے حزب اللہ جانا ہے تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منافقین کے نام بھی بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق نام لے کر نہیں کہا. قرآن کریم میں کی ایک حد تک بیان بھی ہے، وضاحت سے پتہ لگ گیا لوگوں کو کس کے بارے میں ہے، لیکن نام نہیں لیا نہ قرآن کریم میں نہ نبی نے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی صفات بیان کی اور ذکر کیا. ہاں جن کا ثبوت مل جائے ان کو سزا بھی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عام جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو توبہ کا موقع دیا جائے، یہ رجوع کر دیں. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو منافقین کے بارے میں پتہ ہے، آپ مجھے ان کے نام بتائیں، میں ان کی گردنیں اتار دیتا ہوں تو ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر ایسا نہیں کرتے. لوگ کہیں کہ محمد بن عبد الصحابہ، محمد نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے آپ نے بھی دوسری جو بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے تو اپنا دیکھنا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہنا تو حزب الشیطان ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا جو حزب الشیطان کے یہ دیکھیں وسوسے کا طریقہ بتا دیا نا. میں آپ کو یہ بتا دوں گا کل کہ کون لوگ ہوتے ہیں حزب الشیطان کا، آپ کو پتہ چل، لیکن آپ نے کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہنا کہ تو حزب الشیطان کا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذمہ ہے لوگوں کو حزب الشیطان سے حزب اللہ میں لے کر آنا. جب آپ ڈائریکٹلی سے کہہ دیں گے تو حزب الشیطان کو کہے گا کہ ہاں میں بتاؤ کیا کرنا ہے، تو ذمہ نہیں لانا کسی کو. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کسی کو پہلے متعین کر کے آپ حزب الشیطان پر ٹھہرا دیں اور پھر اس کے خلاف بحث کریں. نہیں، آپ کا طریقہ ہے اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں حنفی مسلک کے اور ساری امت کے بڑی تعداد امت، ان کا قول یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں 99 دلیل ملے کہ وہ کافر ہے، ایک دلیل سے ثابت ہوتا ہوں مسلمان، میں کبھی سے کافر نہیں ہوں، میں اسے مسلمان ہی ہوں. ہم نے حزب الشیطان میں جو اداکار ہے ان کو حزب اللہ میں کہنا ہے،
کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو لے کر آنا ہے، ہمیں کہنا ہے یہ صفات منافقین کے بتانا ہے تفصیل سے سب کچھ، لیکن کہنا نہیں ہے کسی کو، سمجھ آ گیا؟ تاکہ، اور اس کی حدیث بھی بڑی سخت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کفر مؤمنا فقد کفر، کسی مومن کو کسی نے کافر قرار دیا اور وہ خود کافر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی کافر ہونا، وہ کافر مؤمن ہوا، ٹھیک ہے؟ جب اس کو توبہ وہ کر سکتا تھا، آپ نے اسے کچھ تار کا اداکار سمجھ کے اس کو ضد میں لا کے اس کو عذر ٹھہرا دیا، تو پھر آپ ایک بہت بڑا فتنہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسلمان معاشروں کے اندر فرقہ واریت پر اس کو ایک دوسرے کو کافر کہنا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون حزب اللہ کی جو اصل صفت ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے، اور حزب الشیطان وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اداکار بنا ہوا ہے، اس کو سمجھا کے ادھر لانا ہے۔ تو دو کام کریں، پہلا کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر تو نہیں ہے صفت، دوسرا کام کہ کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہنا، اس کو لے کر آنا، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، واقعی بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، یا اللہ ہمیں حق ہے، ہمیں حق کی خالص کے اتباع کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وہ باطل اور باطل کی خالص سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تعلیمی ہے سب کی دعاؤں کو یاد کرو، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اس طرح ہو کہ ہم حزب اللہ ہو، یا اللہ نے حزب الشیطان سے بچا لے، یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔